السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل اسٹڈی سرکل۔ آج ہم ایک اور امپورٹنٹ MPT 2022 کا پاسٹ پیپر سالو کریں گے، جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اسکریننگ ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے لیا گیا تھا۔ یہ پیپر ہم کچھ اس طریقے سے سالو کریں گے کہ سب سے پہلے ہم کویسچن کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس کویسچن سے ریلیٹڈ اور ایکسپیکٹڈ جو دوسرے MCQs آ سکتے ہیں ان کو، اور کویسچن میں دیے گئے آپشنز کو یعنی ڈسٹریکٹرز کو بھی ڈیٹیلز میں سمجھیں گے ایگزامینر کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کے لیے، تاکہ نیکسٹ MPT یا دوسرے جو اپ کمنگ پیپرز ہیں آپ کے، وہ آپ ایزیلی کریکٹ کر سکیں۔ آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور پورے دھیان سے جو پوائنٹس میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ آپ کسی نوٹ بک میں اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے فرسٹ MCQ سے، جو کہ اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے، اور سوال ہے کہ وچ آف دی فالوونگ از دی لانگیسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن، یعنی قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورہ کون سی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں 114 سوراز ہیں، تو ایگزامینر اس کویسچن میں یہ پوچھ رہا ہے کہ سب سے لانگیسٹ یعنی طویل ترین سورہ کون سی ہے قرآن پاک کی، اور آپشنز ہیں سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ البقرہ۔ تو آپ میں سے کافی دوستوں کو پتہ ہوگا کہ سورہ البقرہ ہی قرآن پاک کی لانگیسٹ یعنی طویل ترین سورہ ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے دوسرے آپشنز کی، تو سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل، ہارٹ آف دی ہولی قرآن کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آپشن ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن، برائڈ آف قرآن اینڈ بیوٹی آف قرآن بھی کہا جاتا ہے، جبکہ سورہ البقرہ لانگیسٹ سورہ آف دی ہولی قرآن جانی جاتی ہے، جس میں 286 آیات موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک کی طویل ترین آیت، یہاں میں سورہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں لانگیسٹ آیت کی، ورس کی۔ تو قرآن پاک کی لانگیسٹ ورس جو ہے، جو لانگیسٹ آیت ہے، وہ ہے آیت نمبر 282، جو کہ سورہ البقرہ میں ہی شامل ہے، جسے آیت الدین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں، سوال آ سکتا ہے کہ آیت الکرسی کی ورس نمبر کیا ہے۔ تو آیت الکرسی بھی اسی سورہ البقرہ میں ہے، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ ہے 255۔ آیت الکرسی کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 255۔ اس کے بعد اب بڑھتے ہیں اس کویسچن سے ریلیٹڈ ایڈیشنل انفارمیشن اور ایکسپیکٹڈ MCQs کی طرف، جن میں فرسٹ ہے کہ سورہ البقرہ میں 286 آیات موجود ہیں، اور سیکنڈ نمبر پہ ہے سورہ آل عمران، جس میں 200 آیات ہیں۔ مینس اب اگر نیکسٹ ٹائم MCQ آتا ہے کہ وچ از دی سیکنڈ لانگیسٹ سورہ آف ہولی قرآن، تو آنسر ہوگا سورہ آل عمران۔ اس کے علاوہ اگر شارٹیسٹ سورہ کے بارے میں سوال آتا ہے، تو قرآن پاک کی شارٹیسٹ سورہ جو ہیں وہ ہیں 3، اور ان تینوں میں 3 آیات ہیں، جن میں سورہ الکوثر، سورہ العصر اور سورہ النصر شامل ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ سورہ البقرہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب یعنی کرنٹ قرآنک آرڈر کے لحاظ سے دوسری سورہ ہے، جبکہ فرسٹ سورہ سورہ فاتحہ ہے، جسے سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کو ام الکتاب یعنی مدر آف دی بک بھی کہا جاتا ہے، جس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ یہاں میں نے ورڈ کرنٹ قرآنک آرڈر اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ نزول کے لحاظ سے قرآن پاک کی فرسٹ ریویلڈ سورہ جو ہے وہ سورہ العلق ہے، اور یہ سورہ علق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرسٹ ٹائم وحی کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ایک سوال آتا رہتا ہے کہ ہاؤ مینی ورسز ور ریویلڈ ان دی فرسٹ ریویلیشن، تو یہاں پہ آپ کا آنسر ہونا چاہیے 5، اور یہ فرسٹ وحی جبل نور، جو کہ ایک وہاں پہ ایک غار تھی، غار حرا کے نام سے جبل نور پہ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ اس سورہ یعنی سورہ البقرہ کی میننگ کیا ہے، تو اس کا آنسر ہے دی کاؤ یعنی گائے، اور کبھی کبھی رائٹ آپشن میں دی کاؤ کی جگہ دی ہیفر بھی لکھا ہوتا ہے، تو اگر ایسے MCQ میں آپ کے سامنے آپشنز میں دی کاؤ والا آپشن نہ ہو
اور اس کی جگہ پہ the heifer ہو تو آپ اسے ٹک کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا رائٹ آنسر رہے گا۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ سورہ البقرہ کے بعد کرنٹ قرآنک آرڈر کے حساب سے کون سی سورہ ہے؟ تو نوٹ کر لیں کہ سورہ البقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سورہ البقرہ میں ہی نماز کے لیے قبلے کی ڈائریکشن بدلنے کا حکم نازل ہوا تھا، جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے 150 تک ہے۔ 2 ہجری میں یہ قبلہ ڈائریکشن کی چینجنگ دوران نماز ہی ہوئی تھی، اور وہ نماز تھی ظہر کی، یعنی ظہر کی نماز کے دوران ہی مسلمز نے اپنا فیس مسجد اقصی جو کہ یروشلم میں ہے اس سے کعبہ کی طرف موڑ لیا، اور اس طرح آج دنیا بھر کے مسلمان مکہ میں کعبۃ اللہ کی طرف اپنا فیس کر کے اپنی جو روزانہ کی نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ اتحاد اور اللہ سے عقیدت کی علامت جانی جاتی ہے۔ دوسرا MCQ ہے کہ which term is used for longest verse of the Holy Quran، یعنی قرآن پاک کی طویل آیت کے لیے کون سی ٹرم یوز کی جاتی ہے، جس کے آپشنز ہیں آیت مباہلہ، آیت مدینہ اور فہم القرآن۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے آیت مدینہ، جسے آیت الدین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ورڈ دین جو ہے وہ بیسیکلی عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ڈیبٹ یا لون۔ نیچے آپشنز میں دیکھتے ہیں تو پہلا آپشن ہے آیت مباہلہ، تو یہ آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، اور یہ آنسر دور دور تک اس سوال کا رائٹ آپشن نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزامنر لانگیسٹ آیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور جیسا کہ میں پریویس سوال کی ایڈیشنل انفارمیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نہ صرف سورہ البقرہ بلکہ پورے قرآن پاک کی لانگیسٹ جو ورس ہے، جو لانگیسٹ آیت ہے، وہ ہے ورس نمبر 282، جو کہ سورہ البقرہ میں موجود ہے، جبکہ آیت مباہلہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ واٹ از the ٹائٹل آف تفسیر written بائی مفتی محمد شفیع؟ مفتی محمد شفیع صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر کا عنوان کیا ہے؟ جس کے نیچے آپشنز ہیں معرف القرآن، تفہیم القرآن اور فہم القرآن۔ تو ان آپشنز میں سے جو اس سوال کا درست جواب ہے وہ ہے معرف القرآن، جو کہ پاکستان کے ممتاز اسلامک اسکالر مفتی محمد شفیع صاحب کی لکھی ہوئی ایک فیمس تفسیر ہے، اور یہ 8 والیومز پر مشتمل ہے۔ نیچے دوسرے آپشنز کو دیکھتے ہیں تو اس MCQ کا سیکنڈ آپشن ہے تفہیم القرآن، جو کہ 6 والیومز پر مشتمل سید ابوالعلا مودودی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور تھرڈ آپشن ہے فہم القرآن، جبکہ یہ بک بھی اسلامک اسکالر سید ابوالعلا مودودی صاحب نے ہی لکھی ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف، اور کویسچن ہے کہ واٹ آر حنفی، مالکی، شافعی اینڈ حنبلی، یعنی کہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کیا ہیں؟ اور اس سوال کا فرسٹ آپشن ہے کریڈ بیسڈ ڈاکٹرائنز، جس کا مطلب ہے کسی بھی عقیدے پہ مبنی عقائد۔ سیکنڈ آپشن ہے فقہی ڈاکٹرائنز، یعنی فقہی عقائد، اور تھرڈ آپشن ہے کلامی ڈاکٹرائنز، یعنی کلامی عقائد۔ تو یہاں اس سوال کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سیکنڈ آپشن فقہی ڈاکٹرائنز۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ MCQs ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، کافی امپورٹنٹ MCQ ہے یہ، اس کی ساری پوائنٹس آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اور سوال ہے کہ the نصاب آف زکوٰۃ ان گولڈ، یعنی گولڈ پہ، سونے پہ زکوٰۃ کا کتنا نصاب ہے؟ جس کے نیچے فرسٹ آپشن ہے 7.5 تولہ، اور سیکنڈ آپشن ہے 52.5 تولہ، اور تھرڈ آپشن ہے 7 تولہ۔ تو یہاں اس کویسچن کا رائٹ آنسر جو ہوگا وہ ہے فرسٹ آپشن، یعنی زکوٰۃ کے لیے گولڈ کا نصاب 7.5 تولہ ہے، جبکہ سیکنڈ آپشن 52.5 تولہ کا نصاب سلور پہ لاگو ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ کاؤز، بلز یا بفیلوز پہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 30 سے 40 ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 40 بکریوں یا شیپس کے ہونے پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔
اسی طرح اگر کسی کے پاس 5 کیملز ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ ایک اور سوال ریپیٹ ہوتا رہتا ہے کہ who said that there is no difference between صلاۃ and زکوٰۃ؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی کافی بار حکم نازل ہو چکا ہے قرآن پاک میں۔ اب اس کویسچن سے ریلیٹڈ دوسری ایڈیشنل انفارمیشن کی طرف بڑھتے ہیں ایکسپیکٹڈ MCQs کے لیے، جن میں فرسٹ پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوٰۃ کے وصول کرنے والے، یا پھر ہم یوں کہیں کہ زکوٰۃ کے لیے مستحق افراد کی کتنی کیٹیگریز ہیں، تو اس کا جواب ہے 8، جو کہ قرآن پاک کی سورہ التوبہ میں مینشنڈ ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ورڈ زکوٰۃ قرآن پاک میں 32 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، لیکن اگر سوال اس طرح ہو کہ قرآن پاک کی مکی سورات میں زکوٰۃ کا لفظ کتنی بار آیا ہے، تو وہاں ہمارا جواب ہوگا 22، یعنی پورے قرآن میں 32 مرتبہ، اور صرف مکی سورات میں اگر مکی سورات کی بات کی جائے تو ان میں 22 مرتبہ ورڈ زکوٰۃ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ زکوٰۃ کس ہجری میں فرض ہوئی، تو اس کا جواب ہے 2 ہجری۔ زکوٰۃ کو اسلامک سسٹم کا بیک بون بھی کہا جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے بیسک 5 پلرز میں سے 3rd پلر ہے۔ بیسک پلرز آپ کو پتہ ہوں گے، فرسٹ توحید، سیکنڈ نماز، تھرڈ زکوٰۃ، فورتھ روزہ جسے ہم عربک میں صوم بھی کہتے ہیں، اور ففتھ ہے حج۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد کہ پاکستان کے آئین میں کون سا آرٹیکل زکوٰۃ کے افیئرز سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا جواب ہے آرٹیکل نمبر 31، اور یہ زکوٰۃ کے فنڈ اکاؤنٹس ایڈمنسٹریٹر جنرل چلاتا ہے۔ ایڈیشنلی نوٹ کر لیں کہ وربل میننگ آف زکوٰۃ از پیورٹی، اینڈ دیر از 2 ٹائپس آف زکوٰۃ، زکوٰۃ المال اینڈ زکوٰۃ الفطر، یعنی ایک زکوٰۃ جو ہم اپنے مال پہ ادا کرتے ہیں اپنی ویلتھ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اور سیکنڈ زکوٰۃ الفطر ہے جو ہم عید الفطر کے فطرانے کے طور پہ غربا کو دیتے ہیں۔ تو یہ 2 ٹائپس ہیں زکوٰۃ کی۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کویسچن نمبر 6 کی طرف، اور کویسچن ہے کہ ٹو وچ کنٹری ڈڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ہز فرسٹ بزنس ٹرپ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے تجارتی دورے کے لیے کس ملک روانہ ہوئے تھے، جس کے نیچے آپشنس ہیں طائف، ایتھوپیا اور سیریا۔ تو اس سوال کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے سیریا، جسے ملک شام بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 12 برس تھی، اور اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ایڈیشنلی نوٹ کر لیں کہ اسی سفر کے موقع پہ بصرہ کی جگہ پہ آپ کی ملاقات ایک بحیرہ نامی راہب سے ہوئی تھی، اور اسی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو ایڈوائز دی تھی کہ اس بچے پہ جیوز یعنی یہودیوں کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخری نبی ہونے کی نشانیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ جیوز یعنی یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ پاک کی لاڈلی قوم ہیں، تو آخری نبی ہم میں سے ہی یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، جس وجہ سے اس عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے چچا کو خبردار کیا تھا، جس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اگر نیکسٹ ٹائم آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکنڈ بزنس ٹرپ کا پوچھا جاتا ہے، تو اس کا جواب نوٹ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا تجارتی دورہ بھی ملک شام کی طرف یعنی سیریا کی طرف ہی کیا تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 24 برس تھی۔ یہ جواب پاسٹ پیپرز کے حساب سے درست ہے، باقی اس کے بارے میں ویریس جو احادیث ہیں وہ موجود ہیں، جس کی ڈیپ میں ہم نہیں جائیں گے۔ اب ہم اس کے بعد بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف،
اور سوال ہے کہ واٹ واز دا ریئل نیم آف امام ابو حنیفہ، جس کے آپشنس ہیں. آپشن نمبر 1 ہے ثابت بن نعمان، سیکنڈ آپشن ہے محمد بن نعمان، اور تھرڈ آپشن ہے نعمان بن ثابت. تو فرینڈس اس ایم سی کیو کا رائٹ آپشن ہے نعمان بن ثابت. ایڈیشنلی نوٹ کر لیں کہ امام ابو حنیفہ کو آفنلی امام الاعظم بھی کہا جاتا ہے. ان کی پیدائش سن 699 میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی، اور جبکہ ان کی جو وفات ہے وہ سن 767 کو عراق کے موجودہ کیپٹل بغداد میں ہوئی تھی. اگر نیکسٹ ٹائم آپ سے ریئل نیم آف امام مالک پوچھا جائے تو ان کا ریئل نیم ہے امام ابو عبداللہ مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر امام شافعی کا ریئل نیم پوچھا جائے تو ان کا ریئل نیم ہے امام ابو عبداللہ محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ اگر امام حنبل کا فل نیم یا ریئل نیم پوچھا جاتا ہے تو ان کا فل نیم یا ریئل نیم ہے امام احمد بن محمد حنبل شیبانی. لاسٹلی اگر امام بخاری کا ریئل نیم یا فل نیم پوچھا جاتا ہے تو ان کا فل نیم ہے امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن نمبر 8 کی طرف، اور کویسچن ہے کہ واٹ ٹائپ آف پریئر از نماز جنازہ، یعنی نماز جنازہ کس قسم کی نماز ہے، جس کے نیچے آپشنس ہیں سنہ، فرض موقد اور فرض کفایہ. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہے فرض کفایہ. یاد رکھیں کہ نماز جنازہ کو انگلش میں فنرل پریئر بھی لکھا جاتا ہے کبھی کبھار. تو اگر آپ کے سامنے نماز جنازہ کی جگہ فنرل پریئر لکھا آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں سیم ہی ہیں. ایڈیشنلی نوٹ کر لیں کہ اس نماز میں یعنی نماز جنازہ میں ٹوٹل 4 تکبیر ہوتی ہیں اور اس میں سجدہ ایک بھی نہیں ہوتا. اس نماز کے لیے اذان واجب نہیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ عید کی نماز کے لیے بھی اذان واجب نہیں ہوتی. اگر سوال آتا ہے کہ کن 2 نمازوں کے لیے اذان واجب نہیں ہوتی تو آپ کا جواب ہونا چاہیے نماز جنازہ اور نماز عید. اور نماز جنازہ کے حوالے سے ایک سوال آتا رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. تو اس کا آنسر ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور ایم سی کیو بھی دیکھا گیا ہے، جس میں پوچھا گیا ہے کہ کون سے صحابی رسول سب سے پہلے وفات پا گئے تھے. تو اس کا جواب بھی سیم ہی ہے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ صحابی رسول تھے جنہیں سب سے پہلے جنت البقیع میں، جو کہ مدینہ میں واقع ہے، وہاں مدفون کیا گیا تھا، یعنی جنت البقیع میں جگہ حاصل کرنے والے یہ پہلے صحابی تھے. اس کے بعد بڑھتے ہیں کویسچن نمبر 9 کی طرف، اور کویسچن ہے کہ واٹ از دی ڈسٹینس ریکوائرڈ فار قصر ان پریئر، جس کے نیچے آپشنس ہیں 58 کلومیٹرز، 85 کلومیٹرز اور 78 کلومیٹرز. اب مختلف سورسز پہ اس سوال کا جواب الگ الگ ہے، لیکن ایز پر MPT 2022 ریزلٹس اس کا رائٹ جو آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر 3 78 کلومیٹرز. نیکسٹ کویسچن نمبر 10 میں پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ مینی کلاؤزز ڈڈ ٹریٹی آف حدیبیہ کنٹین، یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ٹوٹل کتنی شرائط کنڈیشنز تھیں. اور آپشنس ہیں 7 5 3. تو اس کا رائٹ آنسر ہے 7. اس ٹریٹی کے حوالے سے ویریس ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں، ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو آئیں ان سب ریلیٹڈ اور ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز کو پڑھ لیتے ہیں ایڈوانس میں. تو دوستو بیسیکلی ٹریٹی کہتے ہیں کسی بھی معاہدے کو، ٹھیک ہو گیا. تو اب اس ٹریٹی کے حوالے سے موسٹلی ہر پیپر میں کوئی نہ کوئی ایم سی کیو کسی نہ کسی طریقے سے آتا رہتا ہے. یہ پوائنٹس آپ سب دھیان سے نوٹ کر لیں. یہ ٹریٹی مارچ سن
628 میں ہوئی تھی اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق 6 ہجری میں پیش آئی۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ٹریٹی 10 سال کے لیے پیس ٹریٹی یعنی امن معاہدے کے طور پہ سائن ہوئی تھی۔ اس ٹریٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیٹ آف مدینہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور سہیل بن عمار مکہ کے قریش ٹرائب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ یہ ٹریٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرافٹ کی تھی، انہوں نے لکھی تھی۔ اس ٹریٹی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 کمپینینز اس وقت موجود تھے، اس وقت ساتھ تھے۔ اس ٹریٹی کی اتنی خاص اہمیت ہے کہ قرآن پاک کی سورہ الفتح میں اس ٹریٹی کو فتح مبین کہا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے اس ویڈیو کے پارٹ 1 کے سوالات۔ امید کرتا ہوں یہ انفو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اسٹڈی سرکل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی پیپر کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔